کہا جا رہا ہے کہ شام کا مستقبل ان مذاکرات سے جڑا ہوا ہے۔ صدر اسد کے حامی اور مخالفین پہلی بار آمنے سامنے بیٹھ کر نہ صرف شام بلکہ صدر اسد کے مستقبل کے بارے میں بھی کسی متفقہ فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنی زیادہ دیر تک یہ ممالک اپنے ہی موقف کو صحیح سمجھتے رہیں گے، اتنا ہی شامی عوام اور دنیا کے لیے مصیبتیں بڑھتی جائیں گی۔ گزشتہ ایک ماہ سے روس صدر اسد کے مخالفین کے خلاف فضائی کارروائیاں کر رہا ہے، جبکہ ایران گراؤنڈ پر بشار الاسد کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اجلاس سے قبل ایران اور روس کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی۔ اس اجلاس کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ صدر اسد کے یہ دونوں دوست ممالک اپنے موقف میں کتنی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترکی، سعودی عرب، امریکہ اور ان کے دیگر اتحادی ممالک کا یہ موقف ہے کہ چلے کچھ عرصے بعد ہی صحیح، لیکن صدر اسد کو اقتدار سے الگ ہونا ہی پڑے گا۔ اس عمل کے شروع میں ہی یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ بشار الاسد کو ایک مقررہ تاریخ پر جانا ہی ہوگا۔ اس تاریخ کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ صدر اسد کے حامی اور مخالفین دونوں کے سخت موقف پر قائم رہنے کے باعث اس اجلاس سے کم ہی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں، لیکن اس کے انعقاد کو بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ ان تمام ممالک کا اکٹھے بیٹھنے پر تیار ہونا ہی بڑی بات ہے۔ ایک ہفتے پہلے تک تو ایسا سوچنا بھی مشکل تھا۔ شام میں گزشتہ برس سے جاری لڑائی 2.5 لاکھ جانیں لے چکی ہے، جبکہ ملک کی تقریباً آدھی آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ شامی پناہ گزینوں کا مسئلہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ شاید اس کے حل میں کئی برس لگیں، لیکن کیا عالمی طاقتوں کا یہ اجلاس شامی پناہ گزینوں کے دکھوں کا مداوا کر پائے گا؟ عادل شاہ زیب، BBC نیوز۔